تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے، اس کا حق بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک امپلائی کا حق ہے کہ جو ہم نے کام اس کے ساتھ کانٹریکچولی معاہدے پر ہم نے ایگری کیا ہے، اس سے بلا وجہ اس کو اوور برڈن نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ان کو مثال کے طور پہ کام ہے 8 سے 5 کا، رائٹ، یا پروجیکٹ بیس ہوتا ہے، لیکن ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وقت اور بھی لگائیں گے کیونکہ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے۔ لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہر روز رات کو 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کام کا پریشر بہت ہے، اور ایسا کرتے کرتے ان کو مہینے گزر جاتے ہیں۔ یا تو ہو کہ کوئی پروجیکٹ ایسا ہو کہ جی ٹھیک ہے 2-4-10 دن کی ڈیڈ لائن ہے، تو یہ 2-4-10 دن ہی ایسے ہیں جہاں پہ کہ ہمیں تھوڑا سا مل کر زیادہ کام کرنا ہے، تو اس کے بعد جب پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو ریلیکسیشن ہو جائے گی، بیک ٹو نارمل، اور 8 سے 5، 8 سے 6 جو بھی ورکنگ آورز ہیں اس کے اوپر ہم بیک ٹو نارمل آ جائیں گے۔ لیکن جب دنوں گزر جائیں اور مہینوں گزر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایشو کچھ اور ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہم نے جو اس سے کام کا ایگریمنٹ کیا تھا اس سے ہم ان ریالٹی اس سے زیادہ کام ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اگر اس میں بھی تھوڑا سا ہم سوچیں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر کہ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، رائٹ، اور وہ چاہتا ہے کہ گھر جا کر اس کی ایک فیملی لائف بھی ہے جس کو وہ اپنی ذمہ داریاں گھر میں بھی پوری کر سکے۔ وہ صرف اس لیے کہ بیچارے کو ضرورت ہے، اس نے مال کمانا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں اور اس نے ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور ہم اس کی اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے اتنا کام کرائیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مینیجرز ہوتے ہیں یا جو کمپنی ہیڈز ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی فیملی وہاں نہیں ہوتی ہے۔ وہ فیملی ان کی مثال کے طور پہ کام جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، ان کی فیملی کراچی میں ہے، ان کو گھر جا کے رہنے ہوئے کسی کے ساتھ ٹائم نہیں گزارنا، لیکن وہ جتنے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان سب کے تو بیوی بچے گھر پہ موجود ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پلیز اس کے بارے میں سوچنا، سمجھنا، یہ ان کو اوور برڈن کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک حد تک جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے تو 2-4-10 دن کی تو میک سینس کرتی ہے بات، لیکن مہینوں ان کو اوور برڈن کر کے رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اگر ان سے کام زیادہ لے ہی لیا ہے تو اس کو بھی گاہے بگاہے کمپنسیٹ کرنا، ان کو بونس دے دینا، ان کو اس طرح کی کوئی چیز دے دینا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ پلیز ہم کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے بارے میں فرمایا، جب غلاموں کا ایک پورا کانسیپٹ تھا، کانسیپٹ تو ہے، لیکن غلام جس طرح شریعت نے غلاموں کے رائٹس کے بارے میں بات کی اور ان کے رائٹس کے بارے میں اتنا ان کو ترغیب دی کہ ان کو آزاد کر دو، ان کو آزاد کر دو، ان کو آزاد کر دو، کہ آہستہ 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 اب آپ کو غلام نظر ہی نہیں آتے پوری دنیا میں کہیں پر۔ تو غلاموں کے رائٹس اتنے دیے گئے ہیں، اور غلام تو زر خرید غلام ہوا کرتے تھے یا پھر انہیریٹنس میں ملتے تھے، یعنی وہ پراپرٹی ہوتے تھے، اور کسی کی کوئی پراپرٹی ہو وہ تو اس کو جیسے مرضی استعمال کرے۔ امپلائیز تو امپلائیز ہوتے ہیں، وہ تو کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں، آپ نے ان سے معاہدہ کیا، ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، وہ غلام تو نہیں ہے۔ غلاموں کے اتنے رائٹس ہیں تو امپلائیز کے کتنے رائٹس ہوں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلاموں کے بارے میں کہ جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، اور فرمایا کہ ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، غلاموں کے بارے میں۔ اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ان پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا پڑے تو ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ شیئر کرو، وہ انسان ہے۔ تو امپلائیز کے بارے میں کیا ہوگا؟ اور ایک چھوٹی سی بات اور کرتا چلوں کہ جو ہمارے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں، صفائی کرنے آتے ہیں لوگ، ڈرائیورز ہوتے ہیں، کوکس ہوتے ہیں، کھانا بناتے ہیں لوگوں کے، وہ بھی امپلائیز ہیں، وہ بھی امپلائیز ہیں۔ ان کی بھی سیلری وقت پہ دینا، ان پہ بھی اوور برڈن ان کو نہ کرنا، یہ بھی ان کا بھی حق ہے۔ اور ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ عزت سے بات کی جائے، ان کے ساتھ احترام سے بات کی جائے،
ہم صرف ان کے اوپر امیر بنائے گئے ہیں، ہم ان کے آقا نہیں ہیں. اور ایون جیسے میں نے کہا کہ آقا کو بھی غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین ہے ہمارے دین کے اندر. تو یہ تو امپلائیز ہیں، سیلریڈ امپلائیز ہیں، ان کے ساتھ عزت سے بات کی جائے، ان کا رسپیکٹ کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. میرے بھی اوپر کوئی ہے، مجھے اللہ نے ان کے اوپر بنا دیا ہے، تو میں جس طرح میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے بڑے جو ہیں میری رسپیکٹ کریں، تو میں ان کی رسپیکٹ کروں. دیکھیں قرآن کے اندر ایک صورت تطفیف ہے. تطفیف کہتے ہیں کہ جب کسی سے حق مانگو تو پورا مانگو، کسی کو حق دو تو پورا نہ دو. اس کو کہتے ہیں تطفیف. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تطفیف کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو میں اپنے بڑوں سے چاہوں کہ وہ میری رسپیکٹ کریں اور میں اپنے جو چھوٹے ہیں ان کی رسپیکٹ نہ کروں، یہ تطفیف ہے. رائٹ؟ تو ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے.